میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ تو ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہے. حکومت وقت نے فرام نو ویئر ایک ایسی پالیسی کا اعلان کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کے اس کے دھارے کے بالکل برعکس ہے. اللہ کا جو ہے سسٹم اس میں چلتے رہنے کا نام ہی زندگی ہے، اور ہمارا جو ایم ڈی کیٹ کے انٹرنس ایگزامینیشن کا سسٹم ہے جو عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، وہ ہر سال جو سیٹیں اناؤنس ہوتی ہیں اس سال ایف ایس سی کرنے والے بچوں کے لیے مختص ہوتی ہیں. یا یہ سمجھا جاتا ہے عرف عام میں کہ جو بچے ابھی تازہ ایف ایس سی کر کے آئے ہیں انہوں نے اس انٹری ایگزام کے بعد اپنا میرٹ بنانا ہے، اور جو اوپر میرٹ کے 3500 بچے ہوں گے ان کو ہم پنجاب کے سرکاری میڈیکل کالج میں داخلہ دے دیں گے. اس دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ حکومت وقت نے پہلے جو 200 سوالات تھے ان کو کم کر کے 180 کر دیا، اور ساتھ ہی میں انہوں نے کہا کہ پچھلے سال جن بچوں کو تھوڑا سا میرٹ کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا ان کو بھی انہوں نے اہل قرار دے کر ان بچوں کا جو ڈیفیکلٹی انڈیکس ہے وہ زیادہ ڈیفیکلٹی انڈیکس سے میں پہلے انہوں نے 200 سے 180 سوال کیے، اور پچھلے سال جو 190 اور 200 سوالات کے درمیان میں سکور کرنے والے بچے وہ 2750 تھے. اس سال 170 اور 180 کے درمیان سکور کرنے والے بچے صرف 817 ہیں. یہ آلموسٹ 1/3 ہو گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہارڈ کاپی ایگزامینیشن ہوتے ہیں نا وہ ایئرلی بیسس پہ ہوتے ہیں، کہ جس سال آپ نے انٹری ٹیسٹ دیا یا اس سال کے جو داخلے کا سیشن ہے اس میں میرٹ بنانے کے لیے وہ ٹیسٹ لیا گیا. اور میں حیران اس چیز سے ہوا ہوں کہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا جو ہم سے 7 گنا زیادہ آبادی کے لحاظ سے بھی اور ان کے میڈیکل کالجز کی تعداد کے لحاظ سے بھی، ان کا ایک ہی نیشنل ایگزامینیشن ہوتا ہے جو ایئرلی بیسس ہوتا ہے، کہ اس سال جو امتحان ہوا اس میں جو میرٹ بنا بچوں نے اسی حساب سے اپنے اپنے میڈیکل کالج میں اہلیت حاصل کی اور داخل ہو گئے. ہمارے ملک کے اندر نسٹ جو کہ ہمارے سی ایم ایچ ایس کے ساتھ منسلک ایک یونیورسٹی ہے وہ اسی پی ایم ڈی سی کے انڈر ہے، لیکن وہ اپنا ہر سالانہ امتحان کے بعد میرٹ بناتی ہے. اسی طرح آگاہ ہے وہ جب سے قیام پذیر ہوئی اس وقت سے آج تک وہ سالانہ امتحان لیتی ہے، انٹرنس ایگزام جسے ہم وہ کہتے ہیں، اسی کی بنیاد پہ میرٹ بنا کے داخلہ دیتے ہیں. لیکن یہ ہمارے لیے بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے ان بچوں سے ملنے کے بعد کہ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ایک میرٹ 24 میں بنا یا وہاں جو بچوں نے سکور کیا جو اس پیپر کے حساب سے ڈیفیکلٹ انڈیکس بنا اس کو ہم کیسے 25 کے ایم ڈی کیٹ کے ایگزام کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. انہوں نے جو سکور کیا وہ ان بچوں کے ساتھ جو ان کا اپر انٹرسی بنا ہے یہ کیسے کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ دنیا میں کہیں نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرف بھی ہمارا دھیان جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ دھیان یہ جاتا ہے کہ اگر کسی کے بچے کے لاسٹ ٹائم اپنے میرٹ کے حساب سے کہیں حصول منزل نہیں ہو پایا تو اس کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وقت ان کا سکور اچھا تھا، اس دفعہ اگر پیپر مشکل یا ٹیسٹ مشکل آ گیا تو ان سب بچوں کو محروم کر دیا جائے گا. اور دوسری جو سب سے بڑی تشویش ہے جو میں حکومت وقت کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اگر انہوں نے 94 کے بچوں کو اجازت دے دی تو یہ تو ہر بچے کا خواب ہے کہ اس نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں جانا ہے. پچھلے سال جو علامہ اقبال دوسرے نمبر کے میرٹ پہ تھا وہاں آخری بچہ وہ 95.8 پہ آیا ہے. اس سال تو گنتی کے چند بچوں کے 95.8% بنیں گے تو وہ ایک سال اپنا ضائع کر کے سارے علامہ اقبال کے بچے کنگ ایڈورڈ کے لیے اپلائی کریں گے، سال ضائع کر لیں گے لیکن کئی میں جائیں گے. اسی طرح جو لاہور سے باہر کے جتنے بھی ایڈمیٹڈ بچے ہیں 24 سیشن کے وہ سارے کے سارے یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ بھی اپلیکنٹ ہو، اور وہ نارووال سے، فیصل آباد سے، بہاولپور سے، ڈی جی خان سے اس سال لاہور کے اگر ان کا میرٹ بنتا لاہور میں آ جائیں. یہ ساری کی ساری لاہور کی سیٹیں 24 کی یہ سب خالی ہو جائیں گی، اور وہاں کے بچے جونسن اس 25 کی سیٹیں ساری کی ساری پیریفری والے لے کے چلے جائیں گے. اسی طرح جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا ہے سسٹم وہ بالکل ہی کولیپس کر جائے گا. ان کی تو سیٹیں آلریڈی خالی پڑی ہوئی ہیں. ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی سوچیں اپنے طور پہ کہ ان کے اس سیشن میں جو بچے میرٹ پہ آئیں گے گورنمنٹ کالج یا سرکاری میڈیکل کالجز میں ان کی سیٹیں تو پرائیویٹ میں خالی ہو جائیں گی ساری. ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا کہ وہ یو ایچ ایس کی مرضی کے خلاف وہاں کسی کو داخل کر چکے، کیونکہ قانون ضابطہ ایسا بن چکا ہے کہ وہاں سے ویٹ ہونا، اپروول ہونا بہت ضروری ہے.
یہ تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں ایک طرح کی سونامی آ جائے گی, ایک بھونچال آ جائے گا کہ ایک اس غلط پالیسی کی وجہ سے ہمارا پورا میڈیکل ایجوکیشن کا سسٹم تباہ ہو جائے گا. تو اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت جون سی وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی ان کے پاس زیرک اور سمجھدار لوگ موجود ہیں, وہ ہماری اس بات پہ توجہ دیں گے اور اس کو دوبارہ ریکنسیڈر کریں گے.